پچھلے دنوں یہ رجحان کچھ بہتر ہوا ہے، جس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اگر کسی پیشنٹ نے غلطی کی تو وہ بھاگ کے آیا. یعنی یہ سوچنے جیسی بات ہے. بالکل. اس سے بڑی بات ہو نہیں سکتی ہمارے لیے کہ کسی بندے کو پتہ چل گیا کہ میں گڑبڑ کر بیٹھا ہوں اور اب مجھے اس کے لیے 2-3 راستے ہیں میرے سامنے، تو اس میں سے بہترین راستہ کیا ہے. اور آہستہ آہستہ پھر بھروسہ بڑھنے لگتا ہے. اور جو بھی چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، یعنی پیرنٹس کے سامنے یا پیشنٹس کے سامنے، ان کو اس نظر سے بھی ضرور دیکھا کریں کہ آپ کے پاس جو چوائسیز ہیں ان میں سے کون سی چوائس ہے جس کو آپ کامیابی سے پورا کر سکتے ہیں اور کون سی چوائس ہے جس میں ٹکریں مارنے والی بات ہے. تو جس چوائس کو آپ کامیابی سے پورا کر سکتے ہیں اس کی طرف بڑھیں، اور جس چوائس سے ہمیں لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا سوائے سر ٹکرانے کے، تو اس چوائس کو تھوڑا سا بیک برنر پہ رکھ دیں، تھوڑا سائیڈ پہ کر دیں. کیا آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو سائیڈ پہ رکھنا جن کا ابھی کچھ نہیں کیا جا سکتا، جو دیوار سے سر ٹکرانے والی بات ہے؟ ان چیزوں کے بارے میں رک جانا ممکن نہیں. ادھر بندہ ٹکراتا رہتا ہے، اپنی انرجی ادھر لگاتا رہتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی چوائس ہے جس کے لیے میں کمپیٹنٹ نہیں ہوں. اس چوائس کو دیکھیں، چند چیزیں ہیں جو میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. اسٹیج سے ہم بتاتے ہیں تو اس سے آپ کے لیے ہمارا مقصد آسانیاں پیدا کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک جگہ پہ کنفائن نہ رکھا جائے اور آپ کو واک کے لیے بھیجا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو واک کے لیے بھیجیں، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ صدقے دل سے واک کے لیے جانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں. کیا آپ واک کے بہانے کوئی ادھر ادھر ہونا چاہتے ہیں، اسٹاف کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ یا آپ واک کے بہانے اپنے علاج کو سیبوٹیج کرنا چاہتے ہیں، یا کیا چاہتے ہیں؟ اور اگر آپ کا نظریہ یہ ہے تو پھر ہم آپ کو واک کے لیے نہیں بھیج سکتے. اگرچہ پہلے جی یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے فیشل ایکسپریشن، آپ کے کچھ مینٹل میپس ہوتے ہیں جنہیں ہم لو میپس کہتے ہیں. ہمارے لیے وہ لو میپس ہیں کہ ہم آپ کے مینٹل میپس کے اندر جھانک لیں کہ آپ کے ذہن کے نقشے کیا ہیں. اور چونکہ آپ ایک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو آپ کے جو نقشے ہیں دماغ کے وہ بھی ملتے جلتے ہوتے ہیں. بائیپولر ڈس آرڈر اور ایڈکشن اور ملتی جلتی بیک گراؤنڈ، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کے پس پردہ کون سا لو میپ ہے. اس کے اندر آپ کے جو دماغ کا جہاں آباد ہے اس کے اوپر ایک نظر ڈالنے کا موقع ملتا ہے. لیکن اگر آپ واک کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو 4-5 ٹپس ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کا، ہمارے جو سٹاف ہے جو بہت زیادہ مشکل ڈیوٹی دیتا ہے، اس کے ساتھ رسپیکٹفل ہونا ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ ہمارے سٹاف کے ساتھ رسپیکٹفل نہیں ہیں تو ہم اس سٹاف کے ساتھ آپ کو واک پہ کیسے بھیج سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ رسپیکٹفل اور فرینڈلی نہیں ہے. تو فرینڈلی اور رسپیکٹفل ریلیشن شپ ہونا سٹاف کے ساتھ ضروری ہے اگر آپ واک پہ جانا چاہتے ہیں. اگر آپ واک پہ جانا چاہتے ہیں تو ملاقات میں پھر آپ اپنے گھر والوں کو یہ نہیں کہتے کہ منو اتھو کڈو، کیونکہ اگر آپ گھر والوں کو کہہ رہے ہیں دوپہر کے وقت کہ مینو اتھو کڈو تو شام نو تانوں واک تے کون بھیجے گا؟ ٹھیک. اچھا، تیسری چیز ہے، اگر آپ کے منہ میں یہ رہتی ہے بات کہ میرے کنے دن نے، تو یہ واک پہ جانے والی باتیں نہیں ہیں. اور اگر آپ سیشن میں خاموش رہتے ہیں اور بات نہیں کرتے، اور تھیراپیوٹک سیشن میں آپ بات نہیں کرتے، اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرتے اور اپنی معلومات کو اپنے اندر ہی سمیٹ کے رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ایسے میں واک پہ جانے کے لیے فیصلہ کرنا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. کئی اور چیزیں بھی ہیں جو آہستہ آہستہ ہم پہلے کی نسبت بہتر سمجھ رہے ہیں. مثال کے طور پر کہ جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں فیملی سے سب سے پہلی بات اب یہ پوچھنی ہے کہ اگر کل کو یہ یہاں سے بھاگ گیا تو آپ کیا کریں گے؟
تو عموماً اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ اگر ہم پوچھ لیں، کیونکہ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس کو جیل کی طرح ٹائٹ کرتے چلے جائیں، ہم اسے ایک ہاسپٹل کی طرح، ریہیبلیٹیشن کی طرح ایز اپ کرنا چاہتے ہیں. ہم ایز اپ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ ایزی رہنا محسوس ہو، اور اس سے ہمیں آسانی ملے گی کہ اگر پیرنٹس ہمیں بتا دیں کہ کوئی فکر دی گل نہیں، اگر ایتھو جائے گا تو پھر ایتھے واپس آئے گا. اور واپس جب آتے ہیں تو اس کے بعد وہ ٹرن اراؤنڈ ہو چکے ہوتے ہیں. بالکل جب پیکے جدو پیکیو ہو کے آندے نے تو پھر بہت چنگے ہو جاندے نے، پھر دوستی کر لیں. ایک اور چیز ہے جو فیملیز ایڈمٹ کراتی ہیں جانتے ہوئے کہ یہ راضی نہیں ہے، اور اس کو داخل کرواتے ہیں اور ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم اس کو انفلوئنس کریں گے، ہم اس پہ اثر انداز ہوں گے اور اس کی سوچوں کو بدلیں گے. اور فیملی جانتی ہے کہ ہمارے مریض کی مرضی نہیں تھی. اور جب ٹچ اینڈ گو میٹنگ ہوتی ہے اور شروع میں میٹنگز ہوتی ہے تو فیملی اس کو کلیئر ورڈز میں نہیں بتاتی کہ تمہیں 100 دن رہنا ہے علاج میں. فیملی اس کو گول مول کوئی بات کرتے ہیں. اچھا، جب تک فیملی گول مول بات کرتی ہے تب تک علاج شروع کوئی نہیں ہوتا، سیٹی نہیں بجتی. جس دن فیملی اس کو کلیئر ورڈز میں بتا دیتی ہے اس دن کے بعد وہ اچھا کلیئرلی بتانا اور گول مول رکھنا، یہ بہت بڑا فرق ہے کسی مریض کے علاج میں، کہ اس کو گول مول کر کے بتاتی ہے فیملی اور کلیئرلی نہیں بتاتی، تو اتنے دن پھر اصل گیم شروع نہیں ہوتی، علاج کی گیم. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ فیملی اپنا رول جو ہے وہ صحیح کرے. ہماری ذمہ داری ہے کہ فیملی اس کو کلیئرٹی کے ساتھ بتائے، اور جو 12 میٹنگز ہوتی ہیں ٹچ اینڈ گو کی، اس کے اندر اندر کلیئرٹی کریٹ کرے. پہلی میں نہ کرے، دوسری میں نہ کرے، تیسری میں نہ کرے، لیکن ٹچ اینڈ گو کی 12 میٹنگز کا مقصد ہے کہ اصل علاج پھر شروع ہو جائے. یہ جو ہے کہ علاج شروع ہو جائے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ اگر پہلے 10 ڈیز میں شروع ہو جائے تو آئیڈیل ہے. پہلے 20 ڈیز میں شروع ہو جائے تو چلو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر آگے چلتا رہے معاملہ تو یوزولی جو پیشنٹس پھر سیٹل نہیں ہوتے تو پھر ان کا علاج بعض اوقات ایکسٹینڈ کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہم کبھی نہیں چاہتے. وہ ہمارا پرسنل فیلئر ہے جسے ہم نہیں چاہتے کرنا.